السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے قدم بقدم تفسیر میں سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے پردہ پوش ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب تم بااطمینان ہم بستری کرو اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے ہم بستری نہ کرنا۔ یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ عزیز ناظرین، آغاز اسلام میں ماہ رمضان کی رات اور دن دونوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا منع اور حرام تھا، اور صرف رات کے معین حصے میں اب صرف افطار کیا جا سکتا تھا، اور اگر کسی کو نیند آ گئی تو نیند سے اٹھنے کے بعد پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اسے حق نہیں تھا اسے کھانے پینے کا، اسی طریقے سے اسے روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ بعض مسلمانوں نے خیانت کیا، اور یہ ممنوعیت اور حرام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہم بستری بھی کیا اور کھایا پیا بھی۔ لیکن کچھ ایسے شخص تھے جنہوں نے سختیوں کو، مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے رات میں اٹھنے کے بعد خود کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شاگرد، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مطعم ابن جبیر۔ یہ جناب مطعم ابن جبیر کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی خدمت میں حاضر تھے اور وہاں آپ کی خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔ ایک روز افطار آنے میں دیر ہو گئی، اور ظاہر سے روزے کی تھکن تھی، جناب مطعم کو نیند آ گئی۔ اب جب یہ نیند سے اٹھے تو حکم یہ تھا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد تمہیں کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ افطار کیا نہیں تھا، کچھ کھایا نہیں تھا، اب اٹھے تو کچھ کھا نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ ویسے ہی دوسرے دن کا روزہ رکھا۔ اب جب دوسرے دن کا روزہ رکھا، ادھر مدینے کے اطراف میں خندق کھودی جا رہی تھی،
روزے کی حالت میں سرکار کے ساتھ تشریف لے گئے اور مدینے کے اطراف میں جو خندق کھودی جا رہی تھی اس خندق کے کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق کھودتے کھودتے بدن پر ضعیفی اور کمزوری چھائی اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ منظر جب سرکار رسالت مآب نے دیکھا تو متاثر ہو گئے، صدمہ ہوا، دیکھ نہ پائے۔ خداوند عالم نے اس وقت اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ طلوع فجر تک کھانا پینا کر سکتے ہو، رات میں ہم بستری کرنا بھی جائز ہے ماہ رمضان میں۔ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے خود اپنے آپ سے خیانت کیا ہے، تمہارے اندر تم میں صبر کرنے کی طاقت نہیں تھی، تم نے صبر نہیں کیا، تم نے خیانت کیا حکم الہی میں، تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے تمہارے لیے مسئلہ آسان کر دیا گیا، اور اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی تمہارے توبہ کی بنیاد پر معاف کر دیا، توبہ قبول کر لیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب دنیا سے رشتے کو توڑ کر خدا کی بارگاہ میں مکمل حاضری دینا ہے، اعتکاف کا یہ مطلب ہے۔ سرکار مدینہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے لیے مسجد میں جب پریشانیاں مشکلات آتی تھی، حالات ایسے آتے تو مسجد میں جا کے اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے مسجد میں ہی جا کے سکونت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے روح کو بالادگی بخشتے تھے، وہ اپنے روح کو پاک کرتے تھے، اور زیادہ پاک کرتے، تو پاکیزہ طیب و طاہر تھے، اور زیادہ خدا سے قریب کرتے تھے، اپنے آپ کو نزدیک کر لیتے تھے خدا سے۔ مسجد میں تو غیر حالت اعتکاف میں بھی اگر انسان حالت اعتکاف میں نہیں ہے تو بھی ہم بستری تو حرام ہے، تھی ہی، ہے ہی۔ لہٰذا جو اس آیت میں عاکفون کا مطلب آیا ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جو ٹھہرنا ہے، جو سکونت اختیار کرنا ہے، کہ کچھ دنوں کے لیے مسجد میں جا کے ٹھہر جاتے تھے، سکونت اختیار کرتے تھے، نہ کہ اعتکاف کرنا کہ جو ایک مخصوص عمل ہے اور اعتکاف وہ مراد نہیں ہے۔ زوجہ اور شوہر، میاں بیوی، وائف ہسبینڈ کے لیے اس آیت میں جو تشبیہ بیان کی گئی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو کپڑا قرار دیا گیا، لباس قرار دیا گیا، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ بہت ہی حسین نکات، بڑے ہی لطیف نکات اس تشبیہ سے پیغام کی صورت میں نکلتے ہیں اگر انسان غور کرے۔ کچھ چند پیغام جو اس لباس کی شباہت سے نکل رہے ہیں وہ بیان ہے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہمیں میسج کیجیے آپ کہ آپ کے ذہن میں اس تشبیہ سے کیا نکات آ رہے ہیں۔ مثلا کپڑے کو رنگ اور کوالٹی کے اعتبار سے انسان کے حساب سے ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، جیسا انسان کی جو شخصیت پرسنالٹی ہے ویسا ہی کپڑے کا رنگ، کپڑے کا لباس وہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دونوں کو، یعنی زن و شوہر کو، وائف ہسبینڈ کو، ایک دوسرے کے لیے بھی ہم کفو ہم پلہ برابر کا ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، ثقافت کے اعتبار سے کلچر جو ہے وہ ایک دوسرے کا برابر ہونا چاہیے، فکر اور سوچ تقریباً ملتی جلتی ہونی چاہیے، جو سطح زندگی ہے، اسٹیٹس ہے، وہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ اس سے پیغام مل رہا ہے۔ دوسرے، لباس، کپڑا انسان کے لیے زینت اور آرام بخش ہوتا ہے، سکون اور خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں ساتھی، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ جو کپڑا ہے نا، یہ لباس انسان کے جسم کے سارے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ جب انسان کپڑا پہن لیتا ہے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جسم پر کیا عیب ہے، کیا کمیاں ہیں، سب چھپا دیتا ہے۔
اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے سارے عیب کمیوں ساری برائیوں کو چھپانا چاہیے اور شوہر کو بیوی کی ساری کمیوں کو عیب کو برائیوں کو کوتاہیوں کو چھپانا چاہیے. نہ یہ کہ کسی سے بیان کرے، نہیں، سب کو چھپانا چاہیے، سب پہ پردہ ڈالنا چاہیے. چوتھی چیز، لباس انسان کو اگر ٹھنڈا موسم ہے تو سردی سے بچاتا ہے، گرمی ہے تو یہ لباس گرمی میں جسم کی حفاظت کرتا ہے، کپڑا انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی اعتبار سے دونوں کو، زن و شوہر کو، ہمیشہ ایک دوسرے کو گرم رکھنا چاہیے، خوشحال رکھنا چاہیے. یعنی زندگی کو متحرک ہونا چاہیے، مردنی نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ایک دوسرے کو ایسا بنا کے رکھیں کہ زندگی بیدار رہے، متحرک رہیں، سردی نہیں، گرم ہونا چاہیے. پانچویں چیز، لباس اگر انسان نہ پہنے، دور رہے، عریانیت، بے لباسی اور عریانیت انسان کو بے آبرو اور ذلیل کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر انسان اپنی بیوی سے دور ہو رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہے تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لغزشیں آ جاتی ہیں اور پھر انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، عزت و آبرو انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے تو انسان موٹے کپڑے پہنتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو ہلکا نرم نازک کپڑے پہنتا ہے انسان. لہذا انسان غور کرے، گھر کے اندر کا ماحول انسان کو گھر کے اندر کیسے رکھنا چاہیے. اگر بیوی تھکی ہوئی ہے، اگر بیوی خستہ حال ہے تو شوہر کو دل جوئی کرنا چاہیے، مدارا کرنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے. اگر شوہر غصے میں آ جائے، غضبناک ہو جائے تو بیوی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، محبت کا، نرمی کا اظہار کرنا چاہیے. بہرحال یہ تشبیہ اس سے پتہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان کو عزت پانا ہے تو اپنے کپڑوں کو گندگی، لباس، کثافت، جو گندگی ہے اس سے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہوگا اگر عزت پانا ہے انسان کو. اسی طریقے سے اگر انسان کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، ضروری ہے گندگیوں سے، آلودگیوں سے، گناہوں سے بیوی میاں کو بچائے اور میاں بیوی کو بچائے، دونوں کے لیے لازم ہے. بہرحال اس آیت میں بہت پیغامات ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس آیت سے ملنے والے پیغامات کو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.